اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے الحمدللہ یہاں مل کر جمع ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام ساری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جو ہمارے ساتھی اس درس قرآن کو آگے مختلف پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، رب کائنات ان کو خصوصی برکات عطا فرمائیں، اور رب کائنات قرآن کے نور سے ان کے دلوں کو منور فرمائیں۔ آج کے درس کا ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس رکوع میں جو تیسرے اور چوتھے رکوع میں یہاں بیسیکلی قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ جب وہاں 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد رب کائنات نے ساری کائنات کے سامنے، دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے یہ دعوت رکھی کہ تمام لوگ رب کائنات کی عبادت کریں، اس کے باوجود یہاں یہ بتایا گیا کہ رب کائنات وہ چونکہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس نے بے شمار نعمتیں آپ کے لیے آسمان سے اتاری، زمین سے بے شمار پھل اور سبزیاں آپ کے لیے اگائے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ رب کائنات کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، کسی اور کے سامنے جھکا جائے، کسی اور کی اطاعت کی جائے۔ تو یہاں اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کے لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ اور پھر تفسیر کی طرف آئیں، ہم ان آیات کریمہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے سورہ بقرہ کی 2 آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اب ہم ان آیات کریمہ کے لفظی ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ان آیات سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا وَإِن، اور اگر تم فی ریبن، کسی شک میں ہو، مما، جو کہ نزلنا، ہم نے اتارا، علی، اوپر، عبدنا، اپنے بندے کے، فأتو، تو لاؤ، بصورت، کوئی صورت، من مثلہ، اسی طرح کی، جیسی، ودعو، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ،
اللہ کے سوا، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر نہ تم تفعلوا کر سکو، وَلَن اور ہرگز تفعلوا تم کر سکو، فَاتَّقُوا تو پھر ڈرو، النار اس آگ سے، التی جو کہ جس کا ایندھن جو ہے، وقودها الناس التی وہ جو، وقودها اور اس کا ایندھن، الناس آدمی، والحجارت اور پتھر، اعدت للکافرین اور یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ایک اور بات سمجھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم سے حقیقی استفادہ کرنے کے لیے چند چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں، قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں، قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھیں، قرآن میں تدبر کرنے کے لیے بیٹھیں، تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ ضروری وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہماری دلچسپی ہونی چاہیے۔ یعنی ہم اپنی طلب کے ساتھ، اپنی چاہت کے ساتھ، اپنے اشتیاق کے ساتھ، اپنے شوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مناسب جگہ کا انتخاب کیا جائے قرآن کی تلاوت کے لیے۔ یہ نہیں کہ ہم شور میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں آپ کو اطمینان ہونا چاہیے، اطمینان قلب ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے جیسے ہم اپنی رہائش کے لیے بڑے مناسب مکان کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے رہنے کے لیے، اپنے بیٹھنے کے لیے، اپنے آفس کے لیے، تو اسی طرح اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے بھی ہمیں مناسب جگہ کا انتخاب کرنا۔ اور پھر دوسری یہ ہے کہ موضوع وقت کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ انتہائی اپنے آپ سے آوازار ہیں، آپ اپنے آپ سے تنگ آئے ہوئے ہیں، تو آپ اٹھا کے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ تو قرآن کی تلاوت کے لیے جو ہے وہ موضوع وقت کا اور مناسب وقت کا جو انتخاب ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ اور پھر توجہ سے قرآن کا مطالعہ کرنا، جب قرآن کے ساتھ آپ بیٹھیں تو ساری چیزوں کو اپنے دل سے نکال کے، اپنے دماغ سے نکال کے، صرف اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کر کے اللہ سے طلب کریں، اللہ سے دعا مانگیں، یا الہی میں اب تیری کتاب کے سامنے بیٹھ کے ہوں، میں تیری کتاب کو مطالعہ کرنے لگا ہوں، میں تیری کتاب کی تلاوت کرنے لگا ہوں، میں تیری کتاب کو سمجھنے لگا ہوں، میں تیری کتاب کو پڑھنے لگا ہوں، اب تیری توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اب تو میری مدد فرما۔ اور پھر اس کتاب کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر ہمارا ہدف ہونا چاہیے، یعنی قرآن کے معانی کو سمجھنا، ان کو ہمارا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اتنی تلاوت ہم نے اتنے وقت میں کرنی ہے، اتنا جو کورس قرآن کا ہے وہ ہم نے اتنے وقت میں ختم کرنا ہے۔ پھر جو ہے قرآن کی آیات کو بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا۔ یہ جو روزانہ ہمارا درس قرآن ہوتا ہے، ایک دو آیات جو ہم پڑھتے ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں کیسے لائیں گے، ان کا رنگ اپنے اوپر کیسے غالب کریں گے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور اب ہم ان آیات کریمہ کی طرف آتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور ہو تم کسی شک میں، اگر مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، یعنی اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا قرآن کریم، قرآن مجید، یعنی اس میں اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے منزل نہیں ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور تم اپنے جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں ان کو بلا لو جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی اللہ سے مدد نہ مانگو، باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سے مدد لے لو۔ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب جو تھے، عربوں کے پاس ایک ہی چیز تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کی عربی دانی، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، عربی زبان میں وہ بڑے بڑے ماہر خطیب تھے ان کے ہاں، بڑے بڑے ماہر شاعر تھے ان کے ہاں۔ تو اب دیکھیں کہ ہر زمانے میں رب کائنات نے اس زمانے کے مطابق انبیاء اکرام کو معجزات دیے۔ مثلا آپ دیکھ لیجئے، ذرا غور کریے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ جادو کی کثرت تھی، ہر طرف جادو کا دور تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کو توڑنے کے لیے معجزات عطا کیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زمانہ تھا، اس وقت طب کا دورہ تھا، ہر طرف طب کی مشہوری تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے گئے کہ جن کے ذریعے طب کا توڑ ہو سکے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو یہ طب تھی، نہ اس کا بہت شہرت تھی، اور نہ ہی جادو وغیرہ کا بہت زیادہ زور تھا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے ہاں فصاحت تھی، بلاغت تھی، بڑے بڑے بلیغ خطیب تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، فصیح اللسان لوگ تھے۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے پاس نہ جادو تھی اور نہ یہ طب تھی، تو زبان کے ماہر لوگ تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کلام اتارا کہ ان کی زبان بند ہو گئی، وہ بالکل لاجواب ہو گئے، وہ اس قرآن جیسی ایک سورت کا ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ تو اس لیے یہاں ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری تو پھر اس جیسی ایک سورت لے آؤ، اونلی ون سورہ، یعنی ایک سورت اس جیسی لے آؤ۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پھر کہا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کتاب اللہ نے نہیں بھیجی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لی ہے، تو کیا کرو، صرف اس کتاب جیسی ایک سورت لے آؤ، جو اس قرآن میں صورتیں ہیں ان سب صورتوں میں سے ایک سورت لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 ہے، وَادْعُوا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اس جیسی ایک سورت لے آؤ۔ اب دیکھیں نا کہ وہ کیا کہتے تھے، ہم یقولون افتراہ، یعنی وہ الزام لگاتے تھے، افتراء کرتے تھے۔ تو یہاں رب کائنات نے کہا کہ قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، سورہ یونس کی 38 نمبر آیت ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ پھر سورہ ہود میں آتا ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ فأتوا بأشر سور من مثله، یعنی اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ قل فأتوا بأشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور پیچھے یہاں کہا گیا کہ قل فأتوا بسورة من مثله۔ اب پھر آگے جا کے پھر سورہ بنی اسرائیل میں دوبارہ اس کا تذکرہ آتا ہے کہ کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، یعنی سارے کائنات کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جائیں تب بھی وہ اس قرآن جیسا کوئی چیز نہیں لکھ سکتے، نہیں لا سکتے۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ پھر سورہ طور میں کہا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، یعنی اس جیسی ایک جو ہے وہ بات لے آؤ۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں قرآن نے مختلف جو ہے اسلوب استعمال کیے، ان کو یہ کہا کہ ایک سورت لے آؤ، ان کو کہا کہ 10 صورتیں لے آؤ، ان کو کہا کہ ایک بات قرآن جیسی لے آؤ، لیکن وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں لا سکے، یعنی ایسی وہ کوئی چیز نہ بتا سکے، نہ کوئی لا سکے، اور لوگوں نے کوششیں بھی کی لیکن کوئی بھی قرآن جیسی کوئی چیز جو ہے وہ نہ لا سکا، کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ کا انتخاب ہے، جو ترتیب ہے، جو رب کائنات نے جو سٹائل قرآن کا ہے، جو ترکیب ہے، اور اس کے اندر جو آپس میں آیات کا ربط ہے، جو ایک صورتوں کا آپس میں ربط ہے، جو مضامین کا آپس میں ربط ہے، یہ کسی دوسری کتاب میں نہیں ملتا، اور جو احکامات رب کائنات نے اس قرآن میں نازل کیے ہیں کسی دوسری کتاب میں نہیں ملتے۔ اور پھر قرآن کی جو تنسیق ہے، جو ایک خوبصورتی ہے، جو آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو جب ہم اسے پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو اکتا جاتے ہیں، لیکن قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے سے انسان کو تسکین نصیب ہوتی ہے، دلی اطمینان نصیب ہوتا ہے، رات نصیب ہوتی ہے،
اور پھر انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کتاب کو بار بار پڑھے اور اس کو پھر دوبارہ یہی اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کو پڑھے، چونکہ قرآن کے اندر ایک ایسی نغمگی ہے جو اس کو پڑھتا جاتا ہے وہ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت سنی جائے تو تب بھی لطف آتا ہے، اگر قرآن کو یاد کیا جائے تو تب بھی لطف آتا ہے، قرآن کو سمجھا جائے تو تب بھی لطف آتا ہے، قرآن کو پڑھایا جائے تو تب بھی لطف آتا ہے، قرآن کی مجلس میں بیٹھا جائے تو تب بھی لطف آتا ہے۔ یعنی قرآن جتنی دفعہ بھی پڑھیں ہمیں کوئی نہ کوئی نیا مطلب قرآن سے سمجھ میں آتا ہے، نئی عقدے ہمارے لیے کھلتے ہیں، نئی پوشیدہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دل ہے کہ قرآن کی تلاوت سے برتا ہی نہیں، جتنی بار آپ پڑھتے جائیں پھر دوبارہ انسان یعنی چاہتا ہے کہ اس کی تلاوت کرے۔ تو اسی لیے ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم بھی اس جیسی ایک کتاب لے آؤ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، اپنے سپورٹرز کو بھی بلا لو۔ خود نہیں، اگر آپ کے اندر یہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ خود یہ کام کر سکو تو پھر دوسرے لوگوں کو بلا لو، یعنی جتنے لوگوں کو تم اکٹھے کر سکتے ہو، اپنے سپورٹر کو اکٹھے کر سکتے ہو، حاضرین کو جمع کر لو، لیکن ایک شرط ہے کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا، بس اللہ کو چھوڑ دو، باقی ساری کائنات کے لوگوں سے مدد لے لو، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کس بات میں؟ اپنے اس دعوے میں۔ کس دعوے میں؟ کہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ کیا وہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود لکھ لی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعوذ باللہ کتاب خود گاڑ لی ہے، تو وہ یہ کہتے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گاڑ لیا۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو پھر اس قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، کیا نہ کر سکو؟ یعنی اس قرآن جیسی ایک سورت نہ بنا سکو تو پھر کیا کرو؟ وَلَمْ تَفْعَلُوا، کہا پھر آگے خود ہی نفی کر دی کہ تم ہرگز یہ نہیں کر سکتے، یعنی اس کے بارے میں کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، فوراً یہ فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر کہا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم یعنی نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ خواہ تم ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ تو بھی آپ یہ نہیں کر سکتے، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یعنی سب ایک دوسرے کو سپورٹ بھی دیں، سب ایک دوسرے کی فیور کریں، سب ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، سب ایک دوسرے کی مدد کریں، تو تب بھی یہ ممکن نہیں کہ وہ ایسی کتاب لا سکیں۔ تو پھر فرمایا کہ کیا کرو؟ اب یہاں وارننگ دی جا رہی ہے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ، یعنی تم قرآن کی مخالفت سے باز آ جاؤ، تم اس کتاب کی مخالفت سے باز آ جاؤ، تم اس کتاب کی آیات سے کے انکار سے باز آ جاؤ، اور کہا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، یعنی آگ سے ڈرو، کس آگ سے؟ یعنی کس طرح کی آگ ہے وہ، کیسی آگ ہے، کس جگہ کی آگ ہے؟ فرمایا کہ جہنم کی آگ ہے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یعنی وہ ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، یعنی ایندھن فیول۔ تو اب دیکھیں کہ الاجارہ اس پتھر کو کہتے ہیں جو گندک کا پتھر ہو، تو آگ جلائی جائے گی۔ اب دیکھیں، تصور کریں، ذرا امیجن کریں کہ آگ جلائی جائے گی، آگ بڑکے کی، آگ لوگوں کو جلا دیتی ہے، آگ اگر تھوڑا سا ہم آگ کو ٹچ کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ آگ کے قریب جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ انسانوں اور پتھروں سے، اور پتھروں کی آگ جو ہوتی ہے وہ بہت شدید آگ ہوتی ہے، اور پھر خود انسان بھی اس میں جل رہے ہوں گے۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی انسان اور پتھر فیول کا کام کریں گے۔ اب دیکھیں کہ انسان کی باڈی میں بال ہوتے ہیں، فیٹ ہوتی ہے، چربی، اس کے علاوہ یعنی تیل ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ پرانے زمانے میں جب لوگ دیے جلاتے تھے تو وہ روئی تیل ڈال کے اس میں
تو روئی کے ذریعے وہاں دیے کو جلا دیتے تھے تو وہ کتنی دیر تک یعنی جلتا رہتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ آج بھی ہماری گاڑیوں میں جو پیٹرول ہے یہ سارا تیل ہے یا ڈیزل ہے. تو آپ تصور کریں پھر ہڈیاں ہیں انسان کے جسم کے اندر, کیلشیم ہے, چونا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی آپ دیکھیں چونے سے جو حرارت نکلتی ہے, کبھی اگر چونے پہ آپ پانی ڈالیں تو کتنی اس سے گرمائش نکلتی ہے. پھر یعنی ایسے میں معلوم ہوتا ہے جیسے اس سے آگ نکل رہی ہو, یعنی اتنی حرارت نکلتی ہے اس سے. اور بعض اوقات تو کئی ہزار سینٹی گریڈ تک اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ پہنچ جاتا ہے. پھر اسی طرح دیکھیں کہ انسانی جسم کے اندر فاسفورس ہے, اور فاسفورس ایک ایسا مادہ ہے جو دیا سلائی, آپ دیکھیں یہ ماچس کی جو تلیاں ہوتی ہیں جو ان کے اوپر لگایا جاتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ کتنا میٹیریل ایک چھوٹا سا مقدار میں وہ لگایا جاتا ہے وہاں, لیکن جب آپ جلاتے ہیں تو کتنا بڑا شرارہ نکلتا ہے اس سے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ ایک دم جب آپ جلاتے ہیں تو بڑک اٹھتی ہے آگ. تو اللہ کی کتاب کی مخالفت کا انجام کیا ہے کہ کلام اللہ کی مخالفت کا انجام یہ ہے کہ پھر آگ میں جلایا جائے گا. فتقوا النار, آگ سے ڈرو, بچو. کیسی ہے وہ آگ؟ جس میں انسان فیول کا کام کریں گے, انسانوں سے آگ بڑکے گی. یعنی جب انسانوں کو آپ تصور کریں کہ آگ میں پھینکا جائے گا تو وہ آگ پھر کم نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ بڑکے گی. اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, اللہ سبحانہ وتعالی عذاب بڑھاتا جائے گا, زیادہ کرتا جائے گا آپ کے لیے. اور اجارہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ وہ پتھر ہوتا ہے جو گندک کے پتھروں کے لیے حجارہ کہا جاتا ہے. تو سلفر بھی جب جلے, یعنی آپ دیکھیں کہ بعض جگہوں پہ پانی جو ہوتا ہے وہ اتنا ہاٹ ہوتا ہے, اتنا گرم ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کے اندر چاول وغیرہ کسی کپڑے میں ڈال کے بوائل کرنا چاہیں تو آپ بوائل کر سکتے ہیں, اور اس پانی میں آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, اتنا گرم ہوتا ہے, سخت گرم پانی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ پتھر جو خوب بڑکیں گے اور اوپر سے انسان بھی بڑکیں گے. اب ذرا تصور کریں کہ وہاں انسان کی کیا کیفیت ہوگی. تو آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, ذرا امیجن کریں, آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ فرصت دی ہے کہ ہم ان لمحوں میں وہ آخرت کی کوئی تیاری کر لیں, قبر کی کوئی تیاری کر لیں, برزخ کی تیاری کر لیں. یہ وقت جو ہے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. رب کائنات نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ٹیسٹ کرے کہ کون انسان بہتر ہے. اب دیکھیں کہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, تو پھر جب جسم انسان کا اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا, تصور کریں کہ اس کے شعلے کس طرح کے ہوں گے, اور پھر جسم کے اندر سے شعلے نکلیں گے. اور یہ آگ جو ہے وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, تیار کی جا چکی ہے کافروں کے لیے. یعنی آپ دیکھیں کہ ان آیات میں ایک طرف تو توحید اور رسالت کی دعوت دی گئی, یعنی توحید اور رسالت کا انکار کرنے والے جو ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی گئی کہ لا الہ الا اللہ, یعنی لا الہ الا اللہ کا سبق یہاں یاد کروایا گیا. اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کی بارے میں بتایا گیا. یعنی یہاں یہ بتایا گیا حقیقت میں کہ توحید اور رسالت لازم و ملزوم ہیں. توحید رسالت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. جب تک انسان اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن وہ رسول کو نہیں مانتے, تو انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول اللہ کی ذات گرامی پر ایمان نہ لائے. اور وجہ امتیاز جو ہے ایمان اور کفر کے درمیان وہ فرق کرنے والی ذات وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے, کلمے کے دوسرے حصے کو نہیں مانیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانیں گے, تو اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دلیل کیا دی گئی کہ وہ آپ کا خالق ہے, وہ مالک ہے, اس نے آپ کو پیدا کیا, آسمانوں سے پانی آپ کے لیے اتارا, اور وہ تمہارا معبود ہے, تمہارا خالق ہے, اس لیے اسی کی عبادت کرو. اب دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کیا ہے ان کے رسول ہونے کی؟ قرآن کریم سورہ یاسین کے شروع میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اب دیکھیں آپ رسولوں میں سے ہیں, اور پھر یعنی قسم جو ہے یہ گواہی کے لیے ہوتی ہے, تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قرآن خود دے رہا ہے. آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, اور قرآن جیسی کوئی کتاب لائی نہیں گئی, اور نہ ہی آج تک کوئی لا سکا اور نہ کوئی لا سکے گا, چونکہ رب کائنات نے خود کہا کہ ان نحن نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون. تو آج جو ہے
اب دیکھیں کہ اس وقت جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، اس وقت نہ پرنٹنگ پریس تھے، نہ کوئی لکھنے والے لوگ تھے، مکہ میں تو اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے، اور نہ ان کو پڑھنے سے کوئی دلچسپی تھی، اور آج بھی اتنی زیادہ ان کو دلچسپی یعنی ہمارے لوگوں میں علم کی طرف شاید نہیں ہے، اور خاص کر دینی علم کی طرف۔ تو اب دیکھیں کہ اس کتاب کی حفاظت کا پھر ذمہ خود رب کائنات نے لیا۔ اس کتاب کو مختلف چیزوں پر لکھا گیا، ہڈیوں پر لکھا گیا، چمڑے پر لکھا گیا، مختلف چیزوں کے ٹکڑوں پر لکھا گیا، پتوں پر لکھا گیا۔ تو پھر یعنی اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک جلد کی شکل میں یا ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھی۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدوین قرآن کی، آپ نے ساری چیزوں کو جمع کیا اور پھر ایک جگہ پہ لکھوایا، اور پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی رسمی یعنی باقاعدہ آفیشیل کاپیز جو ہیں وہ پرنٹ ہوئیں اور پھر تمام علاقوں میں وہ بھیجی گئیں۔ تو اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن باقاعدہ پرنٹنگ کی صورت میں موجود نہیں تھا، لیکن آج دیکھیں کہ ہمارے ہاں بے شمار قرآن مختلف صورتوں میں موجود ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں میرے سامنے کتنے مختلف قرآن پڑے ہوئے ہیں۔ ایک قرآن ہے جس میں تجوید یہاں تک ہماری آسانی کے لیے یعنی مختلف کلرز دے کے اس کو یہ بتایا گیا ہے، وہاں اظہار کا کلر کیا ہے، اخفاء کا کلر کیا ہے، پورے قرآن کو تجوید کے ساتھ پرنٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اتنی آسانیاں ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ قرآن میں نہ کوئی چینج اب تک آیا ہے نہ آئے گا۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس کے لیے کوششیں کی۔ قرآن جو ہے یہ ایک اوریجنل سورس ہے، اور اس وقت تک انسان یعنی اب دیکھیں کہ یہ جس ذات گرامی پر نازل ہوا، جس نے اس کو پیش کیا، وہ سچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ کے لیے خالص نہ ہوں، اور جب تک ہم اس طریقے کے مطابق عبادت نہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت نہ کریں، جب تک آپ کی اتباع نہ کریں، اس وقت تک ہم مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے یہاں ساتھ رسالت کو بھی ثابت کیا گیا۔ آپ تصور کریں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اب ہر چیز سے بڑھ کر اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، اپنے مال و دولت سے بڑھ کر جب تک انسان محبت نہ کرے حضور کی ذات کے ساتھ، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر رب کائنات نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو یعنی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، رسول کی ذات کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان کے بغیر ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سجی طریقے سے توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات پر صحیح طریقے سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، اور قرآن کی تعلیمات اس کا اثر جو ہے ہماری زندگیوں میں ہو، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس درس کو دیکھ رہے تھے، میں ان تمام حضرات کا مشکور ہوں، اور جو لوگ اس کلاس میں آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو بھی اس قرآن کو پھیلانے کے لیے جس قدر کوشش کرتا ہے، میری دعا ہے کہ رب کائنات آپ سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما علینا الا البلاغ۔